اب مجھے معاف فرما دیں۔ اس کو روکوں کیسے؟ یہ تو جانے کی بات کر رہا ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست، ایک نوجوان گزرے اس دور میں، بڑے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ نہر کے کنارے جب بیٹھے، وہ اوپر سے ایک سیب آتا ہے نا، نہر سے بہتا بہتا آتا ہے، تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس سیب کو اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ اب کھانے کے بعد احساس ہوا یہ کیا ہو گیا، سیب میں نے کھا لیا بغیر مالک کی اجازت سے۔ مالک سے پوچھنا چاہیے تھا سیب کس کا ہے کس کا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خوف خدا کا غلبہ ہوا نا کہ کل قیامت والے دن اگر خدا نے پوچھ لیا ابو صالح بتا تو نے سیب کس سے پوچھ کے کھایا تھا، تو آپ سوچنے لگے کہ میں کروں تو کروں کیا، مالک کو میں کیسے تلاش کروں۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ اسی نہر کے کنارے سے چلتے ہیں، جہاں سے سیب آتا ہے نا اسی طرف چلتے 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 کافی آگے جاتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں باغ، سیبوں کا باغ ہے، پھلوں کا باغ، اس کی شاخیں اس پانی کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کو یقین ہو گیا جو میں نے سیب کھایا ہے اسی درخت کا سیب ہے۔ تو آپ معلومات لیتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو بتانے والا کہتا ہے کہ جو اس باغ کا مالی ہے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جن کا نام عبداللہ صومعی ہے۔ تو آپ جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس، جاتے ہیں یہ نوجوان بزرگوں کے پاس جا کر پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو اب مجھے معاف فرما دیں۔ آج بزرگ تھے، جب انہیں دیکھا کہ نوجوان دیکھو کیسا خوف خدا والا بندہ ہے، ایک سیب اس نے کھا لیا وہ بھی غلطی سے اس کے پاس آیا، اگر یہ نہ بھی کھاتا تو ضائع ہو جانا تھا، ایک سیب کی خاطر اتنے دور سے چل کے آیا معافی مانگنے کے لیے، تو دل سے تو بڑے خوش ہوئے۔ اب سوچا کہ یہ نوجوان تو بڑا کام والا بندہ ہے، بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ اس کو میں اپنے پاس رکھ لوں، تو آپ معاف کروں گا۔ اب یہ نوجوان تھے، عرض کرنے لگے جی حضور بتائیں کون سی شرط ہے آپ کی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ 12 سال تجھے میری خدمت کرنی پڑے گی۔ کتنے؟ 12 سال اس باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ تو آپ حیران تو ہوئے، پریشان تو ہوئے، یا یہ معاملہ کیا، سیب میں نے ایک کھایا تو اس کے بدلے میں یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال تو میری خدمت کر۔ تو برکیف سوچنے پہ مجبور ہو گئے کروں تو کروں کیا۔ پھر خیال آتا ہے اگر یہاں سے میں بھاگ جاتا ہوں تو مرنا تو ہے میں نے، اگر خدا نے پوچھ لیا بتا تو نے سیب کس سے پوچھ کے کھایا تھا، پھر جواب میں کیا دوں گا۔ تو آپ ان کی یہ شرط منظور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی مجھے منظور ہے، 12 سال آپ کی خدمت کروں گا۔ اب 12 سال گزر گئے، 12 سال گزرنے کے بعد بڑے خوش کہ آج معافی کا اعلان ہوگا جی۔ پھر جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، عرض کرتے ہیں کہ علی جان آپ کے دیے ہوئے 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے جاؤں، اور جانے سے پہلے پہلے آپ مجھے اس سیب جو کھایا تھا وہ معاف بھی فرما دیں۔ تو بزرگ پھر پریشان کہ آپ اس کو روکوں کیسے، یہ تو جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اور میری شرط ہے، وہ پوری کرو گے تو پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ تو آپ عرض کرنے لگے آپ بتائیں کون سی شرط رہ گئی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، اگر تو شادی کرے گا تو تجھے میں معاف کر دوں گا۔ دیکھو کیسی کڑی شرط لگا دی انہوں نے نا۔ تو آپ پھر پریشان، یہ کیا ہو گیا، ایک سیب کھایا، 12 سال قربانی دی، اب
ایک نوجوان کی تمنا ہوتی ہے کہ جس سے میں شادی کروں وہ صحیح سلامت ہو، صحیح با کردار ہو، ہاتھ پاؤں سلامت ہو، آنکھیں سلامت ہو۔ یہ کیسی شرط ہے؟ اندھی ہے، بہری ہے، ہاتھ پاؤں سلامت نہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ اگر میں بھاگ گیا یہاں سے تو اللہ پوچھے گا بتا ابو صالح سیب تو نے کس سے پوچھ کے کھایا تھا؟ پھر پریشان، امتحان بڑا سخت آ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ ایسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو برکیف ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب شادی والی رات جب یہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، ہاتھ پاؤں سلامت۔ ایک جھٹکا لگ رہا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے بتایا کچھ اور گیا تھا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو آپ پریشانی میں قدم مبتلا ہو گئے۔ ایک سیب کھایا، اتنی بڑی آزمائش، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہو جائے، بڑی آزمائش میں پھنس جاؤں۔ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں کمرے سے باہر نکل جاتے تیز سے، یہ کہ عورت کوئی اور آ گئی۔ جب کمرے سے باہر جاتے ہیں تو بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، عبداللہ صومعی جو ان کے سسر ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ بڑے پریشان، حضور یہ معاملہ کیا؟ آپ نے جس سے میری شادی کروائی وہ تو کچھ اور ہے، یہ اندر کچھ اور بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ بزرگ آگے سے مسکرائے، کہنے لگے میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے تمہاری میں نے شادی کی ہے، وہ اندر ہی ہے۔ تو وہ نوجوان پھر پریشان، وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو کچھ اور بولا تھا، وہ تو اندھی ہے، وہ تو بہری ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ تو کچھ اور ہے، حسین و جمیل۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے دراصل معاملہ یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، یہ اس لیے میں نے بولا تھا کہ آج تک اس لڑکی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ تھا آج تک اس نے کوئی خلاف شرع بات کانوں سے سنی نہیں، اور ہاتھوں سے اس لیے میں نے معذور بولا تھا آج تک اس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کبھی اٹھے ہی نہیں، اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے بولا تھا کہ آج تک یہ لڑکی بغیر سرپرست کی اجازت کے، بغیر میری اجازت سے گھر کے باہر تک پاؤں تک نہیں رکھا۔ تو جب یہ سنتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، چلو قربانی دی تو فائدہ بھی تو ہوا، بڑے خوش ہو گئے، چلو بہت اچھا ہو گیا۔ اب خوشی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ اب دیکھیں شوہر کتنا نیک سیرت، ایک سیب کی خاطر کتنی بڑی آزمائش قبول کر لی، اور عورت کیسی پارسا نیک متقیہ کہ جس نے ابھی تک کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جس نے کبھی کوئی قانون سے ایسی بات سنی ہی نہیں جو خلاف شریعت ہو، کبھی انہوں نے ہاتھوں سے نافرمانی نہیں کی، کبھی گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا بغیر اجازت کے۔ تو ایسی نیک عورت اب زندگی بسر ہو رہی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹا کون سا؟ آج اسی بیٹے کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں کہ بیٹا کوئی اور نہیں، بیٹا وہ ہے جسے سلطان اولیاء کہا جاتا ہے، بیٹا وہ ہے جسے پیروں کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو اولاد ایسی ہی پیدا ہوا کرتی ہے۔